السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دیکھیں ناظرین، مقافات عمل کسے کہتے ہیں؟ اس کو دکھانے سے پہلے آئیے چند باتیں میں بتاؤں کہ جب انسان جس کی اوقات مثلا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے دل کو نہیں روک سکتا، اپنی مرضی سے آنکھ کی پلکیں نہیں اٹھا سکتا، اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھا سکتا، اپنی مرضی سے جسم کے کسی عضو کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وہ جب فرعون بنتا ہے تو تکبر کے اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پر نعوذ باللہ خدائیت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے کئی خدا پیدا ہوئے نام نہاد جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا اور پھر ان کا حشر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو کبھی پسند نہیں کرتا، گھمنڈ کا پسند نہیں کرتا، فرعونیت کو پسند نہیں کرتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات میں بتاؤں اس آج کے واقعے کو آگے لانے سے پہلے کہ ایک وقت تھا جب تحریک لبیک پاکستان جو ہے خادم رضوی صاحب کی قیادت میں اس پاکستان کے اندر ناموس رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جد و جہد آگے بڑھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جوگ در جوگ اس میں لوگ شامل ہوتے رہے۔ انڈیا کا وہ میجر یہ بولتا ہے کہ جب خادم حسین رضوی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جنازے میں اتنے افراد تھے جتنے جنازے میں جناح صاحب کے افراد نہیں تھے۔ میں اس کمپیریزن کو اس لیے نہیں یہاں پہ بتانا کہ جناح کا مقام اس میں کم ہے یا خادم رضوی کا ہے، میں یہاں صرف اس جملے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑی شخصیت تھے اور ان کی موت پر بہت لوگ نکلے تھے۔ تو خادم اگر حسین رضوی کی محبت میں اگر خادم حسین رضوی میں لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی بہت بڑی تعداد خادم حسین رضوی سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ خادم حسین رضوی کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی نے وہ جگہ لی اور پھر سعد رضوی کے رہنمائی میں تحریک لبیک آگے بڑھ رہی ہے۔ تحریک لبیک جب کال دیتی ہے تو پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں۔ اب کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں؟ اسی جگہ سے آتے ہیں، اسی پاکستان سے آتے ہیں، اسی کراچی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، بلوچستان، دور دراز علاقے، گاؤں، ساؤتھ پنجاب، ایسٹ پنجاب، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں۔ KPK، یہ ہر جگہ سے لوگ نکل کے آتے ہیں، امٹ کے آتے ہیں، اور وہ کس لیے آتے ہیں کہ اس تحریک کا مین ایجنڈا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کے لیے یہ لوگ نکلتے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کو ایک آزمایا عمران خان صاحب نے، تکبر اور گھمنڈ ہو گئی تھی بہت، حالانکہ ایگریمنٹ تھا، اور انہوں نے اس جناب نہ صرف سعد رضوی صاحب کو MPO کے ذریعے اندر کیا بلکہ ان کے لوگوں کو یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، جس شخص نے ختم نبوت کے خلاف، جس نے ناموس رسالت کے خلاف بات کی ہے، اس کے یہاں پہ اس کا، کیونکہ سرکاری لیول پر ہے تو اس لیے سرکاری لیول پر جو یہاں بندہ ہے اس کو پاکستان سے الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر حکومتوں کے لحاظ سے مفادات ٹکراتے ہیں، یہاں تو بہت بڑا مفاد تھا، ہر مسلمان کا مفاد تھا، لیکن اس عمران خان صاحب نے تکبر، گھمنڈ، فرعونیت میں اس معاہدے کو بھی کو توڑا اور 27 جو ہے نوجوانوں کی سینوں میں گولیاں ماری، لاشیں زمین میں گرائی، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو کہ ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے۔ تو خدا تو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ جن کو آپ نے مارا ہے، جس بنیاد پہ مارا ہے، ریاست کے رٹ اور حکومت کے رٹ، حالانکہ وہ
کوئی دنگا فساد کرنے نہیں آئے تھے، وہ پاسداری کے لیے آ رہے تھے۔ ہاں اگر ان کے ساتھ لوگ تھے، نکلے تھے، لاکھوں میں تھے، تو اس سے آپ کو کیوں تھریٹس تھا؟ آپ کیوں گھبرائے؟ وہ تو آپ کو مارنے نہیں آ رہے تھے، وہ تو اپنے اس معاہدے کی پاسداری کرنے آ رہے تھے جو معاہدہ آپ نے خود کیا ہے۔ لیکن شیخ رشید اس زمانے میں انٹیریئر منسٹر تھا، اور عمران خان جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے حکم کے اوپر جس طریقے سے ان نہت معصوم نبی کے غلاموں کے سینوں پہ گولی مار کے ان کو شہید کیا گیا، 27 لاشیں، دل روتا ہے، یقین مانیے، تکلیف ہوتی ہے۔ 27 لاشیں دیں اور ان کے لیڈرز کو آپ نے MP O کی طرف اندھا کر دیا، ان کے لوگوں پر دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے، سب ظلم آپ نے کر دیا۔ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، کئی اپاہج ہوئے، کئی مشکلات میں آئے، آپ نے ان کے مقدمات کو لگنے نہیں دیا۔ وہ جو آج سپریم کورٹ، صحیح کہا سعد رضوی صاحب کا، میں وہ بیان میں سن رہا تھا کہ ہمارے وقت میں تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیسز سنتی نہیں تھی، اور عمران خان کے وقت میں تو کیسز منگا کے سنتی ہے اور منگا کے ضمانتیں دیتی ہے۔ وہاں تو سنتی نہیں تھی، پھینک دیتی تھی۔ یہ ظلم تھا اداروں سے اور خود عمران خان۔ تو آج مکافات عمل ہے، آج مکافات عمل ہے کہ سعد رضوی لاکھوں لوگوں کے ساتھ پاکستان بچاؤ تحریک کے لیے نکلے، اور آپ نے یعنی عمران خان، آپ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو ہر جگہ پہ، چاہے سیشن کورٹ ہو، انسداد و دہشت گردی ہو، الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ لاہور ہو، ہائی کورٹ اسلام آباد ہو، مختلف انویسٹیگیشن ہو، نیب ہو، FI ہو، ان کے دروں پہ مارے پھر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا۔ یہ ہے مکافات عمل۔ آپ نے کتنے لوگوں کو ناجائز ٹھوکر کھلائی، ناجائز آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کو پاکستان جلایا۔ آپ گرفتار صرف کیا ہوئے بھائی، بڑے بڑے لیڈرز گرفتار ہوئے ہیں پاکستان کے، کیا دنیا بھر کے، کیا ان کے فالوورز نے اپنے ملک کو جلا دیا، اپنی فوج کے اوپر حملہ کر دیا، اپنے شہیدوں کے نشانوں کو، جو ہمارا فخر ہے، جو ہماری عزت ہے، جو اس ملک کی عزت ہے، اس کو جلا دیا؟ کس ملک میں ہوا ہے بتائیں؟ بھارت میں ابھینندن جہاز گرا کے جاتا ہے تو بھی وہاں کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ چلو بھائی گیا تو لڑنے گیا، پاکستان سے گھسا پاکستان کے اندر، لیکن ٹھیک ہے، گر گئی اس کی جہاز، وہ بھی پکڑا گیا، لیکن وہ گیا تو نا، تو صرف اس بنیاد پر اس کو جو ہے ہیرو بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے MM عالم نے انڈیا کے 6 جہاز تباہ کر دیے اس زمانے میں، جب ہمارے پاس بہت کم فیسلٹیز تھی، بہت کم ٹیکنیکل چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس جہاز سے 6 جہاز گرائے۔ ہم نے اس کا کیا اشر کیا؟ ہم نے سے مراد آپ نے اس کا اشر کیا کیا کہ اس جہاز کو جلا دیا۔ اس شیر خان کو، جو کہ کرنل شیر خان، جس کی جیب میں دشمن ملک کا میجر لکھ کے ڈال رہا ہے کہ یہ بہت بہادری سے لڑا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ دیں، نشان حیدر دیں، اور اس کے مجسمے کو آپ نے تار تار کر دیا، توڑ دیا، جلا دیا۔ پاکستان کے جناح ہاؤس کو آپ نے جلا دیا۔ مثلا آپ نے کیا کیا؟ 9 مئی کو آپ نے وہ دہشت گردی کی جو کہ پاکستان کو آپ نے دنیا میں بدنام کر دیا کہ یہ ہے پاکستان کی قوم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مجاہدوں کو، اپنے ستاروں کو، ان لوگ، یہ شہادت کس کے لیے حاصل کی تھی انہوں نے؟ یہ جو آپ نے مجمع کو جلایا، یہ جو مختلف تصاویر کو جلایا، جو مختلف نشان حیدر اور مختلف تمغہ لیے ہوئے آرمی کے ان نوجوانوں کو آپ نے جلایا، وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے آپ کے لیے جنگیں لڑی اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور اپنے بچے اور اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ 9 مئی کو عمران خان چند دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا بیانیہ پاکستان جلاؤ تھا، اور دیکھیں یہاں سعد رضوی کا 22 مئی کا پاکستان بچاؤ تحریک ہے، اور یہ سعد رضوی کی رہنمائی میں، اور لاکھوں لوگ اس میں نکل رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ عمران خان نیازی صاحب، آپ کہتے ہیں میں پاپولر لیڈر ہوں پاکستان کا، اور وہ پاپولر لیڈر نہ جیل بھرو تحریک میں کامیاب ہوا لوگوں کے حوالے سے، نہ لانگ مارچ میں کامیاب ہوا، نہ پنڈی میں GHQ میں حملے کے لیے لوگوں کو بلایا اس میں کامیاب ہوا، نہ اور دوسرے جو آپ کے گرفتاری کے اوپر لوگ نکلے، وہی چند ہزار
دہشت گرد ٹرین لوگ جو آپ نے جن کو ٹرین کیا تھا 4 5 7 8 ہزار لوگ نکلے، تو کس بنیاد پہ؟ پاپولر پاکستان ہے، پاپولر سعد رضوی ہے، پاپولر فوج ہے، یہ پاپولر آپ ہیں؟ اگر پاپولرٹی دیکھنا ہے تو آپ کی گرفتاری کے اوپر دیکھ لیں کتنے لوگ نکلے، وہی 4000 7000 دہشت گرد جنہوں نے پاکستان جلایا۔ اور سعد رضوی کو آپ دیکھیں، پاکستان بچاؤ تحریک کا انہوں نے نعرہ لگایا تو لاکھوں پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لاکھوں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان اللہ کی کریشن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ لیکن آپ کیا جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا اندازہ؟ تو 9 مئی پاکستان جلاؤ تحریک چند ہزار دہشت گرد عمران خان نیازی کی قیادت میں، 22 مئی لاکھوں لوگ، لاکھوں عوام، لاکھوں نبی کے غلام، پاکستان بچاؤ تحریک سعد رضوی کے قیادت میں۔ یہ فرق ہے، یہ ہے انعام، یہ ہے عزت جو اللہ تعالیٰ نے سعد رضوی کو دی، تحریک لبیک کو دی، جو فرعون کو نہیں دی، جو تکبر کرنے والے کو نہیں دی، جو گھمنڈ کرنے والے کو نہیں دی، جو وعدہ توڑنے والے کو نہیں دی، جو پاکستان کے خلاف جلاؤ تحریک کا کیا کہنا ہے مرشد ہے، پاکستان جلاؤ تحریک کا مرشد ہے، اس کو نہیں دی، پاکستان بچاؤ تحریک کے مرشد کو دی۔ لوگ دانش میں یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔